اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ دیکھیں گے، کیسا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو ملے۔ ایک دفعہ آپ نے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو ان پر مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اس جگہ پر واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ ضد کی اور زیادہ کہنے لگے خضر علیہ السلام سے، تو خضر علیہ السلام ان کو ساتھ رکھ لیے۔ پھر آگے جب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ایک شرط رکھے تھے کہ جب تک تمہیں نہ کہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا اور مجھ سے کچھ سوال نہیں کرنا، اور یہ شرط رکھے تھے، موسیٰ علیہ السلام مان گئے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو اللہ کے بندے نے کشتی توڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہے کہ تم نے کشتی کیوں توڑ دی؟ ان میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کشتی کا جب ذکر کرے تو موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد دلائے تو موسیٰ علیہ السلام میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ آگے بڑھتے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جس نے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہے کہ بغیر کسی قصور کے اس مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل سکو گے۔ پھر دونوں میں قل و قرار ہوا۔ چلتے چلتے گاؤں میں پہنچ گئے جہاں کے لوگ نے انہیں مہمان بنانا انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ ہاں، مطلب وہ دیوار گرنے والی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام جب دیوار کو وہ دیکھے تو اس کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے کے صحیح کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کہے خضر علیہ السلام سے، آگے دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہے کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے کسی کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے کہا، اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے اس قصے کا مطلب سن لیجئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام بولے، کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے کرائے پر چلتی تھی۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتی چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو توڑ دیا۔ ایب در ہونے کی وجہ سے اس کو انہیں نہیں خرید سکتا۔ یعنی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جو کرے نا وہ چیز کا بیان مطلب سنا رہی کہ میں نے کشتی اس وجہ سے توڑ دی، جو ادھر سمندر کے ادھر طرف جو بادشاہ تھا انہیں اگر کھینچ لیتا کشتی بول کے وہ توڑ دی۔ رہا لڑکا تو اس کا ماں باپ، وہ جو لڑکے کو مارے نا، ماں باپ ایماندار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ تکلیف پہنچتے تھے، میں نے قتل کر دیا۔ یعنی جو لڑکے کو قتل کر دیے انہیں نافرمان تھا اور کافر تھا، اس کے ماں باپ کو تکلیف ہوئیں گی بول کے انہوں کیا کرے، قتل کر دیے۔ اللہ نے مہربان اور نیک بیٹا عطا کریں گا، یعنی ان لوگوں کو۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی
مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو جو لوگاں تھے نا شہر کے وہ دیوار وہ قبضہ کر لیتے تھے دیوار. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے وہ لوگ جوان ہوئے تک وہ دیوار مطلب ویسے ہی رہنے دیو ہو کر اپنا خزانہ نکال سکے, مطلب وہ بڑے ہو کے اپنا جو بھی پراپرٹی جو بھی ان لوگوں کا تھا وہ نکال سکے. یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. یہی وہ باتیں تھی جن پر صبر نہ کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے, برائی سے روکتے رہے اور اچھائی کی تعریف کرتے رہے, اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو آخر کار وہ اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا. تو ہمیں اس کا دیکھیں, جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے. وہ آپ اگر پھر بھی نافرمانی کرتے رہتے ہیں تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے. ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے. فرعون خود کو خدا کہلاتا تھا, بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کی ختم کر دیا. یعنی دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب قوم بہت عرصے تک کسی کی غلامی کرتی ہے جس کے رنگ رنگ میں غلامی بچ جاتی ہے, غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنی اسرائیل عذاب ہونے کے بعد کیا. تیسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت زندگی میں بھی کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے. مطلب آخرت جو اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں ان کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کمپلیٹ ہو چکی ہے.